آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ دبئی کی قسمت بدلنے کی شروعات صرف 440 روپے سے ہوئی تھی۔ 1937 میں دبئی بھی برٹش کنٹرول میں آتا تھا اور برٹش انڈیا کی طرح یہاں پر بھی انڈین روپی کرنسی ہی چلتی تھی۔ برٹشرز کو دبئی کی اسٹریٹجک لوکیشن ٹریول کرنے کے لحاظ سے بہت آئیڈیل لگتی تھی، کیونکہ دبئی یورپ، افریقہ اور ایشیا کے ٹھیک سینٹر میں موجود ہے۔ برٹش امپیریل ایئر ویز دبئی کے سمندر میں فلائنگ بوٹس کی بیس بنانا چاہتے تھے اور پھر انہوں نے دبئی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا۔ لانگ رینج امپائر فلائنگ بوٹس یوکے سے دبئی کے سمندر میں لینڈ کرتی تھی اور پھر ریفیولنگ کے بعد ان کو برٹش انڈیا اور ایشیا کے دوسرے حصوں میں پہنچایا جاتا تھا۔ اس بیس کا منتھلی رینٹ صرف 440 روپے تھا، جس میں وہاں موجود گارڈز کی سیلری بھی شامل۔ کون جانتا تھا کہ کچھ ہی سالوں کے بعد یہ دنیا کے سب سے بزی ایئرپورٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اور یہاں کی اپنی ایئر لائن اچھوں کو ٹکر دے پائے گی۔ ایمریٹ ایئر لائنز کو کس مشکل گھڑی میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا اور آخر ایک چھوٹی سٹی سے ابھرنے والی یہ ایئر لائن اتنے کم وقت میں پوری دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن کیسے بن گئی؟ ہاؤ اٹس پاسبل کی اس ویڈیو میں پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 1950s میں دبئی کے رولر شیخ محمد بن راشد ال مختون کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کے پاس آئل کے جتنے ریزروز ہیں وہ صرف 30 سے 40 سال ہی چل سکتے ہیں۔ ان کو جلد از جلد ایک الٹرنیٹیو انکم سورس بنانا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ برٹشر دبئی کی لوکیشن کو استعمال کر کے اپنی ایئر لائن کو ایک سٹاک اوور فراہم کر رہی ہے اور دبئی کو صرف معمولی رینٹ ہی ملتا ہے۔ یہی دیکھتے ہوئے دبئی کے رولر نے 1959 میں دبئی ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن کا آغاز کیا۔ 1960 میں دبئی ایئرپورٹ پہلی بار لانچ کیا گیا تو اس میں صرف ایک چھوٹے سے کمرے جیسا ٹرمینل اور ایک رن وے ہوتا تھا جو پکا نہیں تھا بلکہ ریت کو کمپریس کر کے بنایا گیا تھا۔ اس رن وے پر صرف چھوٹے ڈاگلس DC جیسے ایئر کرافٹ ہی لینڈ کر سکتے تھے۔ 1965 میں پراپر میٹل رن وے بنانے کے بعد دبئی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا پہلا ایئر کرافٹ جیٹ مڈل ایسٹ ایئر لائنز کا کومیٹ تھا۔ ہر گزرتے سال دبئی کے رولر ایئرپورٹ پر نئی اور لیٹسٹ فیسلٹیز لانچ کروانے لگے۔ 1969 میں یہاں 9 ایئر لائن کام کر رہی تھی جو 20 ڈیسٹینیشن آفر کرتی تھی اور 1980 میں دبئی ایک انٹرنیشنل سٹاپ اوور بن کر ابھرنے لگا، جہاں ایئر انڈیا، کیتھی پیسیفک، سنگاپور ایئر لائن اور ملیشین ایئر لائن جیسے نام ریفیولنگ کرنے کے لیے رکتے تھے۔ دبئی سے پہلے اس ریجن میں یہ تمام فلائٹس پاکستان کے کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ریفیولنگ کے لیے رکتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے دبئی نے کراچی ایئرپورٹ کی ساری ٹریفک اپنی طرف اٹریکٹ کر لی۔ اس وقت پورے مڈل ایسٹ کے درمیان ٹریول کرنے کے لیے گلف ایئر کو استعمال کیا جاتا تھا، جو کہ بحرین کی ایئر لائن ہے۔ پورے مڈل ایسٹ کو اگر اچھی انٹرنیشنل فلائٹس لینی ہوتی تھی تو وہ پہلے گلف ایئر کے ذریعے دبئی آتے تھے اور پھر وہاں سے اپنے انٹرنیشنل سفر کا آغاز کرتے تھے۔ 1980 میں دبئی کے شیخ محمد بن راشد ال مختون، جو اس وقت دبئی کے ڈیفنس منسٹر تھے، ان کو گلف ایئر نے آفر دی کہ وہ صرف یہ اناؤنس کر دیں کہ گلف ایئر دبئی کی آفیشیل ایئر لائن۔ اس سے گلف ایئر کو انٹرنیشنل فلائٹس بھی ملنا شروع ہو جائیں گی اور اس سے دبئی کو بھی کافی فائدہ ہوگا اور بدلے میں دبئی کو گلف ایئر کے 50% سٹیکس بھی مل جائیں گے۔ پر شیخ نے اس ڈیل سے انکار کر دیا۔ گلف ایئر نے سوچا کہ ہم خواہ پورے مڈل ایسٹ سے پیسنجرز لا کر دبئی کو دیتے ہیں اور وہ پیسنجر کسی اور انٹرنیشنل فلائٹ میں چلے جاتے ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ لہٰذا گلف ایئر نے شیخ محمد کے منع کرنے کے بعد دبئی جانے والی تمام فلائٹس کو بند کر دیا۔ گلف ایئر کا یہ فیصلہ دبئی کے انٹرنیشنل سٹاپ اوور کو خاصا نقصان پہنچانے لگا۔ یہی وہ وقت تھا جب شیخ محمد بن راشد ال مختون نے اپنی خود کی ایئر لائن ایمریٹس لانچ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس ارادے کو حقیقت میں بدلنے کا مطلب تھا پہلے سے ہی اسٹیبلش ایئر لائن سے ٹکر لینا، جس میں گلف ایئر لائن جو ان کا پہلا رائیول تھا، اس کے علاوہ بھی برٹش ایئر ویز، سنگاپور ایئر لائنز، لوفٹہانسا، ایئر انڈیا، پینم ایئر ویز، وہ بڑے بڑے نام تھے جن کے خلاف ایمریٹس کو آپریٹ کرنا تھا۔ اب یہ کام سننے میں جتنا مشکل لگ رہا ہے، یہ حقیقت میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ مشکل تھا۔ اس وقت ایک بوئنگ 737 کی پرائس $25 ملین تھی۔ اس کے علاوہ پائلٹس، کروز اور انجینئرز بھی ٹرین کرنے تھے۔ اس میں الگ سے خرچہ لگ رہا تھا، یعنی کل ملا کر دبئی کو ایک نئی ایئر لائن پہ کم سے کم 6 سے 7 کروڑ خرچ کرنا پڑ رہے تھے اور اس کے بعد بھی نہ جانے ایئر لائن چلے یا نہ چلے۔ یہاں پہ دبئی کے شیخ نے سمارٹلی کھیلا اور پاکستان سے مدد مانگی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے دبئی کو 2 بوئنگ 737-300 لیز پر دیے۔ ان جہازوں پر ایمریٹ کی برانڈنگ کی گئی، جبکہ پائلٹ، کرو اور انجینئر سب کچھ PIA کا تھا۔ ان پلینز کو چلایا تو ایمریٹ کے نام پہ جاتا تھا، لیکن مینجمنٹ ساری PIA کی تھی اور اس کام کے بدلے میں دبئی کے شیخ نے PIA کو $1 کروڑ عطا کیے۔ یعنی جو کام $7 کروڑ میں ہونا تھا وہی اب $1 کروڑ میں ہو گیا۔
ایمریٹ کی پہلی فلائٹ 25 اکتوبر 1985 کو دبئی سے کراچی تک گئی۔ اس کے بعد ممبئی، دلی، کولمبو، عمان اور کائرو جیسی ڈیسٹینیشن کو بھی شامل کیا گیا۔ ایمریٹ کے پہلی سال میں 2,60,000 پیسنجر نے سفر کیا اور اسی ایک سال کے دوران شروعاتی $1 کروڑ کی انویسٹمنٹ باہر نکل آئی۔ 1987 میں جب ایمریٹ نے خود کے ایئر پلین خرید لیے تو PIA کو ان کے پلین واپس کر دیے گئے۔ 1990s کی شروعات میں گلف وار کے دوران جہاں باقی تمام ایئر لائنز نے مڈل ایسٹ کے آپریشنز بند کر دیے تھے، وہیں ایمریٹس یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتی تھی۔ گلف وار کے آخری 10 دنوں میں مڈل ایسٹ یا عرب کنٹریز کے درمیان اگر کوئی ایئر لائن آپریٹ کر رہی تھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایمریٹ ہی تھی۔ اسی دوران ایمریٹس نے ان پیسنجرز کو بھی ٹارگٹ کیا جو نارملی کمپیٹیٹر ایئر لائن کو استعمال کرتے تھے۔ نئے پیسنجر نے ایمریٹ میں وہ فیسلٹیز بھی پائیں جس کے لیے دوسری ایئر لائن ایکسٹرا چارج کرتی تھی، جیسا کہ پرسنل انٹرٹینمنٹ سسٹم، لگژری کیبنز اور بہترین ڈائننگ۔ یہ چانس ایمریٹ کو ترقی کی نئی اونچائیوں تک لے گیا۔ اب انٹرنیشنل پیسنجر کے ساتھ ساتھ دبئی کی بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی نے بھی ایمریٹس ایئر لائن کی سروس کو نیکسٹ لیول تک پہنچا دیا۔ بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دبئی کی پاپولیرٹی کے پیچھے بھی کافی حد تک ایمریٹس کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ ایسے کہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا روٹ یورپ ٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور آسٹریلیا ہے۔ اگر یورپ ٹو آسٹریلیا کی ایگزامپل لی جائے تو یہ ایک دوسرے سے 14,018 کلومیٹر دور ہے۔ یہ اتنا بڑا ڈسٹنس کوئی بھی ڈائریکٹ فلائٹ کور نہیں کر سکتی۔ اس میں زیادہ تر فلائٹس کو کہیں نہ کہیں ری فیولنگ کے لیے سٹاپ لینا ہی پڑتا ہے۔ اس روٹ پر سب سے زیادہ فائدہ ایمریٹ ایئر لائن کو ہی ہوتا ہے کیونکہ ایمریٹ نے اپنا ہب دبئی ایئرپورٹ کو ہی بنایا ہوا ہے۔ دوسری فلائٹس کو جہاں سٹاپ اوور کرنے کے لیے ایئرپورٹ کو ایکسٹرا فی پے کرنی پڑتی ہے، وہیں ایمریٹس پیسنجر کو دبئی میں سٹاپ اوور دے کر نہ صرف اپنی کاسٹ بھی بچاتی ہے بلکہ پیسنجر کو بھی کمپیٹیٹیو ریٹس پر ٹکٹ سیل کر سکتی ہے، اور اس سے دبئی میں بھی وزٹرز کا ٹریفک بڑھتا ہے کیونکہ آفٹر آل کئی لوگ آگے جانے سے پہلے 1-2 دن دبئی میں بھی رہنا پسند کرتے ہیں۔ آج ایمریٹ دنیا کا سب سے بڑا نہ صرف ایئر بس A380 کا آپریٹر ہے بلکہ بوئنگ 777 کی کلیکشن میں بھی اس پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ ایمریٹس کے پاس 119 A380s اور 148 بوئنگ 777 ہیں۔ یہاں تک کہ ایئر بس A380 کے جتنے بھی یونٹس دنیا میں موجود ہیں ان کا 50% صرف ایمریٹ ہی آپریٹ کرتا ہے۔ 1998 سے لے کر آج تک 4,000 ارب پیسنجرز ایمریٹ کو استعمال کر چکے ہیں، اور اسی پیریڈ کے دوران ایمریٹ 3.5 کروڑ ٹن کا کارگو ڈیلیور کر چکا ہے۔ یہ دنیا کی واحد ایئر لائن ہے جو اپنی ہسٹری میں کبھی بھی گھاٹے میں نہیں گئی۔ دیکھا جائے تو ہر سال انہوں نے 260 کروڑ درہم یا پھر 5,900 کروڑ روپے کا ایوریج پروفٹ ریکارڈ کروایا ہے، اور اس کا سب سے بڑا کریڈٹ کسی اور کو نہیں بلکہ دبئی کے رولر شیخ محمد بن راشد ال مختوم کو ہی جاتا ہے۔ امید ہے ہاؤ اٹس پاسبل کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔